الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. محترم عزیزو، آج 12:15 قرآن کریم کا پڑھا گیا. اس میں تقریباً 21 رکوع پڑھے گئے اور 176 آیتیں اس میں پڑھی. اس میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکام بیان فرمائے. سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی شروع فرمائی ہے. اسی میں اپنے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا کہ یہ قرآن مجید تم کو عطا کیا گیا ہے، چھوٹی موٹی کتاب نہیں بلکہ بڑی عظمتوں والی اور بڑی برکتوں والی کتاب ہے. اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اور آگے اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کے حالات بیان فرمائے، منافقین کے حالات بیان فرمائے، ان کے اعتراضات کا ذکر فرمایا کہ کفار و مشرکین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اور آپ کے توحید پر اور آپ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے پر جو اعتراضات کفار و مشرکین کی طرف سے کیے گئے، اور آگے منافقین نے جس طریقے سے آپ کو ستایا اور پریشان کیا اور ایمان والوں کا جبہ پہن کر ایمان والوں کی تصویر اپنی شبیہ بنا کر اور مسلمانوں کی طرح ایک پیراوا ڈال کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہتان تراشیاں کی ہے، اس کا تذکرہ اس سورت میں کیا گیا. اس سورت میں خاص طور پر بیان کرنے کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور بقرہ کی معنی گائے کے ہوتے ہیں. یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان فرمایا جو آج حافظ صاحب نے پڑھا. اس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم گائے ذبح کرو. یہ واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا اور اس قتل میں 2 گروہ شامل تھے، جن میں ایک گروہ جانتا تھا کہ اس کو قتل کس نے کیا، اور ایک گروہ ہوا تھا جو یہ نہیں جانتا تھا قتل کس نے کیا. تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا، درخواست رکھی، التجا کی کہ آپ اللہ رب العالمین سے بات کرتے ہیں، کلیم اللہ ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین سے اس بات کا معلوم ہم کو علم اللہ رب العالمین سے لے کر کے ہم کو بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کے قریبی ہے، ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو قتل کس نے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی. اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو. ایک مطلب حکم ہے، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے بات چل جاتی. لیکن وہ قوم اتنی سادی سیدھی نہیں تھی، بڑی ضدی اور الڑ قسم کی قوم تھی. وہ اس بات کو حکم کو مان کر اس پر عمل کرنے والے لوگ نہیں تھے. انہوں نے پھر سوال کیا کہ ہم کو بتائیے وہ گائے کیسی ہے، وہ گائے کیسی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے سامنے تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے اس کی صفات بیان فرمایا کہ اس کا کلر گولڈن ہو، اس کا کلر جو ہے پیلا ہو، گہرا پیلا کلر ہو. پھر پوچھا کہ ہمارے اپنی سمجھ میں نہیں آیا کیسی گائے ہو. اللہ کی طرف سے پھر حکم آیا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو بوڑھی بھی نہ ہو اور زیادہ کم عمر بھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو، اور ایسی ہو کہ اس کے ذریعے کھیت میں ہل چلایا نہ گیا ہو، اس سے کوئی کام لیا نہ گیا ہو. بالکل ایسی گائے ہو کہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، نوجوان ہو، ہٹی کٹی ہو. بہت ساری صفات اس کے بیان کی گئی. فاقیہ لونھا تسر الناظرین، کلر ایسا ہو کہ دیکھنے والوں کی جی کو کھینچ لے، من موہت کلر. تو پھر پریشانی میں پڑ گئے کہ اب کہاں ڈھونڈیں گے ایسی گائے جو کھیت میں بھی نہ چلی ہو، گائے کا کلر بھی ایسا ہو، اس پر کوئی دھبا نہ ہو اور اس کو کوئی استعمال کسی نے کیا ہی نہ ہو. اب ڈھونڈتے رہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ تھا کہ ایک یتیم کی قسمت کو چکانا تھا. تو ایک یتیم کے پاس ایسی گائے موجود تھی. بہت ڈھونڈنے کے بعد وہ گائے ملی. یتیم کے پاس پہنچے، اس درخواست کی کہ ہم کو اللہ کی طرف سے حکم ہے گائے کو ذبح کرنے کا، اور ایسی صفات ہے جو صفات تمہاری گائے میں موجود ہے، ہم کو ایک گائے دے دو. تم جو کہیں گے اتنے رقم ہم کو تم کو دیں گے. منہ مانگی رقم میں وہ گائے ان سے اس نے خریدی اور اس کو ذبح کیا. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے انہوں نے سوالات کر کر.
اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مسلم شریف کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی. زیادہ پوچھنا، جو چیز واضح ہے ظاہر ہے اس کو پوچھنا، یہ عقل مندی کی بات نہیں. کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو پوچھ لینے میں علم میں اضافہ ہوگا. لیکن جو چیز واضح ہے کہ میں گائے کو ذبح کرو، حکم واضح ہر ایک کی بات سمجھ میں آ جائے گی. کوئی بھی گائے پکڑو ذبح کر تو بات ختم، اور اس کا ایک عضو پکڑو اور اس عضو کو اس مردے کی جسم پر لگاؤ تو زندہ ہوگا، اور زندہ ہو کر بتائے گا کس نے اس کو قتل کیا. معاملہ صاف ہے، لیکن وہ کرنا نہیں تھا. اللہ فرما رہے ہیں ایسا لگتا تھا یہ کریں گے نہیں، لیکن تیسری بار جب انہوں نے سوال کیا تو اس میں انشاءاللہ کہہ دیا تو کرنا پڑا. اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے اندر ہم وہ مزاج پیدا کریں. اگر اللہ کا حکم ہے مان لینا، جتنا کہا جائے اتنا کرنا، جیسا کہا جائے ویسا کرنا، جب کہا جائے اس وقت کرنا. ہر دھرمی اللہ کو پسند نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ان پر اللہ نے ذلت اور مسکنت کا چھاپا مار دیا. ان پر ذلت اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے طاری کر دی. اس لیے یہود قوم جو دنیا کے اندر موجود ہے، بھلے ہی ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، مال و اسباب موجود ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے ہوتے ان کے پاس موجود ہے، لیکن آج بھی وہ سب سے ذلیل قوم ہے. کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی ذلت کے اوپر، مسکنت کی مہر لگا دی گئی، ان کو ذلیل ٹھہرا دیا گیا. قرآن کریم کا حکم اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. تو ہر دور میں ہر زمانے میں قیامت تک وہ ذلیل ہی رہیں گے اور ذلتوں والے ہی کام کریں گے، ذلیلوں والی حرکتیں کریں گے. ہر زمانے میں ایسی حرکتیں کرتے آئے ہیں کہ مسلمانوں کا اسلام ان سے سلب کر لیا جائے، ان کو اسلام سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کے اندر ایسے خرافات پیدا کر دیا جائے کہ مسلمان اس کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنے والے نہ رہے، مسلمان اسلام پر عمل کرنے والے نہ رہے، مسلمان نام کے مسلمان رہ جائے. اس کی کوشش ہر زمانے میں کرتے ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی جس کے ذریعے سے مسلمان اس کے بہکاوے میں آ کر اپنے آپ کو مسلمان ٹھہرانے سے اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایسی نئی ایجادات ان کی موجود ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے نام سے، اے آئی کے نام سے ایسی چیزیں ایجاد کر دی گئی جس کے ذریعے سے دجال کے خروج کو، دجال کے آنے کو سمجھنا آسان ہو گیا. ایک آدمی ایسا ہوگا، اس کا قد بہت لمبا چوڑا ہوگا، وہ گدھے پر آئے گا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، جنت بھی اس کے پاس ہوگی، جہنم بھی اس کے پاس ہوگی. جب یہ دلائل حدیث کے ذریعے پیش کی جاتی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ایسا کیسے ہو سکتا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، آج تک ہوا نہیں، اب کیسے ہوگا؟ اے آئی کے ذریعے آسان ہو گیا. ایک فوٹو دے دیے اس کو، فوٹو کے ذریعے ویڈیو بول بھی رہی ہے، اس کی آواز بھی آ رہی ہے، اور وہ مچھلی کو سینگ لگا دیے جا رہے ہیں اور گدھے کو جو مچھلی کا سر لگا دیا جا رہا ہے. اے آئی کے ذریعے بہت ساری چیزوں کا آسان کر دیا گیا اور ہم کو سمجھنا آسان ہوگا کہ دجال آئے گا اور اللہ کے رسول نے جو نشانیاں بیان کی وہ بھی نشانی کے ساتھ آئے گی. تو یہ قوم ہر زمانے میں ذلیل و خوار رہے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس سورۃ البقرہ کی اس واقعے کے ذریعے سورۃ کا نام بقرہ رکھا گیا ہے، جس کی اور 12 تقریباً اس کا مکمل ہوا. آگے انشاءاللہ اس کا تفصیلات اور سنیں.